ہیلو دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں۔ کل میں نے اپنا ایک انٹروڈکشن ویڈیو دیا تھا، تو لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو۔ آپ سب کا تھینک یو۔ آج میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ میں ایک ایسی عورت ہوں جو کسی کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو میں اپنے سامنے کی روٹی بھی اٹھا کے دوسروں کو دے دوں۔ تو اس طرح میں نے بہت کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر جو میرے ہاتھ کا جو کھاتا ہے وہی میرے ساتھ ہے نا برا کرتا ہے۔ تو پھر بھی میں نے چھوڑ دیا، چلو کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ برے ہیں تو ہم تو ان کی طرح بن نہیں سکتے۔ اسی طرح پھر جیسے گھر پہ بھی برا وقت آیا تو میں نے سوچا کہ چلو میں کچھ کروں، ہیلپ کروں سب کی، ہسبینڈ کی، سب کی۔ لیکن ہوتا یہ ہے جب اگر اپن کسی کی ہیلپ کرنے جاؤ تو ہم اتنا اتر جاتے ہیں نا، جیسے کہ ایک دلدل میں اترتے ہیں اس طرح اتر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ چلو تھوڑا سا دے دیا اور کسی کی ہیلپ ہو جائے، نہیں۔ میں نے بس اپنا کام خود کو بھول کے کیا ہے۔ تو جتنا جو بھی میرے پاس ہوتا ہے، جتنا بھی میرے پاس آتا ہے، ہاں بس یہ لے لو۔ خود کا گننا نہیں ہوتا، کاؤنٹ کرنا نہیں ہوتا۔ ہاں جی چلو یہ میں نے کما کے لائی ہے، یہ لے لیں آپ۔ تو بس جیسا بند مٹھی، جہاں سے مجھے سیلری ملی وہاں سے میں نے بند مٹھی لی اور لائی، ہسبینڈ کو دے دی۔ تو ہسبینڈ گن کے لے لیتے، بس وہ تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہاں تو میں نہیں کر رہا ہوں، کیا ہوا اگر تم خریدو، بس اس طرح سے نا تو چلا جاتا ہے پیسہ پورا، کیونکہ ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں ہوتا۔ مجھے پیسوں کے لیے تڑپنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں بتا رہی ہوں، کسی کے ساتھ اچھا کرنے جاؤ تو پورا ہمیں ہر طرح سے لوٹ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو۔ لیکن خود کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا سامنے والے بندے کی، وہ کبھی پورا نہیں کرتا۔ بولتا ہے کہ کیا کریں، میں بس اب تھک چکا ہوں، میں نے بہت کی ہے۔ تو کیا وہی تھکتے ہیں؟ کیا ہم نہیں تھکتے؟ کیا ہم تو گھر کا بھی کام کرو، پھر باہر کا بھی کرو، پھر لاؤ دے دو، کہ ہماری کچھ ضرورتیں ہوتی ہے، کچھ نہیں، سب بھول جانا ہے۔ اگر پوچھا تو کہاں سے لاؤں، میں کہاں سے لاؤں، پیسہ خرچ ہو گئے، بس بات ختم۔ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ہو زندگی میں، چاہے وہ اپنا ہسبینڈ ہو یا اپنا کوئی بھی ہو، اتنا بھی نہ ڈوب جاؤ ہیلپ کرنے میں کہ آپ کو ایک ایک پائی پائی کا محتاج ہونا پڑے۔ تو اس کے بعد بھی پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کیا تمہارے باپ نے دیا تھا، کیا تمہاری ماں نے دیا تھا، اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو چاہے آدمی ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو، جب بات بیوی سے لڑائی کی آتی ہے تب ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو بس ماں باپ کو گن دو، ختم، عورت روئے گی اور چپ ہو جائے گی۔ تو یہی ہے کہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، اپنے لیے۔ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو کوئی ہم کیونکہ اس وقت ہم سب کے لیے کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھول کے، تو پھر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کیا؟ اسی لیے اپنی سیونگز کرو، جتنا بھی آپ ارن کرتے ہو تو اس میں سے اپنے خود کے لیے کچھ سیونگز کرو، اپنے لیے بچا کے رکھو۔ دوسروں کے لیے، دوسروں کو کرنا صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی مت کرو کہ خود کا برا ہو جائے۔ تو اسی لیے آدھا اپنے پاس رکھو، جتنا بھی ہم ارن کر رہے ہیں آدھا دوسروں کو دیا کریں۔
تو میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں یہ سب ابھی بھی میں یہ ساری چیزیں برداشت کر رہی ہوں، جھیل رہی ہوں. ہر دن کسی نہ کسی بات پہ رونا ضرور ہوتا ہے. تو آپ سب سے یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کام کرو، لڑکیاں گھر پہ مت بیٹھا کریں. اگر باہر جا کے کام نہ ہو تو گھر پہ کچھ کام کریں. کام کرو، کام کرنے سے نا آپ لوگوں کو ایک ہمت ملے گی. آپ لوگوں کا درد، جو بھی درد، ہم عورتیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ درد ہوتا ہی ہے ہمیں، کبھی سسرال والوں کا، کبھی کسی کا، کبھی کچھ. تو ایٹ لیسٹ ہم کچھ کام کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، ہم اگر کچھ کام کریں گے تو اتنی دیر میں ہماری تکلیف تو کم، دل کو تو سکون رہے گا کہ ہم وہ تکلیف سے تھوڑا سا دور رہیں گے. تو اسی لیے کچھ نہ کچھ 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے کام کریں. ہاں، جب آپ کام کرتے ہو جو بھی آپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، آپ کا جو آپ کو اماؤنٹ جو آتی ہے وہ بتاؤ نہیں، اپنے لیے بچا کے رکھو. نہ کسی کے لیے اندھے ہو، نہ پتی کے لیے تو قطعی نہیں. کیونکہ دیکھو، جب ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو اس شادی میں یہ ہوتا ہے کہ پتی کا یہ بنتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے سارے خرچ اٹھاؤں گا، اس کے سارے ہر چیزیں پوری کروں گا. جب اس نے یہ شادی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، یہ ساری باتوں کے اوپر ہی یہ سارے وعدے کیے جاتے ہیں. جب کرنے کے بعد پھر وہ وعدوں سے آدمی لوگ رہ جاتے ہیں کہ ہاں یہ میرے سے نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز کے پیسے مانگو، پیسے کہاں ہیں؟ پیسے نہیں ہیں. کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ پیسے مانگتی ہیں تو کسی لیے مانگتی ہیں؟ وہ گھر کے لیے ہی مانگتی ہیں، یا تو پھر اپنے بچے کے لیے مانگتی ہیں، خود کے لیے نہیں مانگتی. تو میں بھی ان عورتوں میں سے ہی ہوں. بس مجھے نہیں ملتا تو میں نے یہ سوچا کہ چلو میں اپنا کچھ کام شروع کروں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے پاس مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کیا کیا، اپنا خود کا کام شروع کیا. الحمدللہ میں بہت اچھا ارن کرتی ہوں، لیکن ہوتا یہی ہے میرے ساتھ کہ سارا کا سارا اماؤنٹ میرے ہسبینڈ لیتے ہیں، مجھے کچھ نہیں ملتا. چاہے میرے لیے کوئی بھی فیسٹیول آ جائے، میرے لیے تو پھر وہی کمپرومائز کرنے والا وقت آ جاتا ہے کہ اتنا بہت مشکل سے نکلتا ہے پیسہ، بس اتنا چھوٹا سا، اتنے میں تم اتنا جو کرنا ہے کر لو، مرضی تمہاری. پیسے کہاں ہیں؟ پیسے ختم ہو گئے. تو جب میں ایک عورت ہو کے اتنا کر سکتی ہوں، کما سکتی ہوں، تو پھر ایک مرد تو مجھ سے 2 گنا 3 گنا زیادہ کمانا چاہیے. تو یہی چیز ہے، میں یہی چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے بہت کچھ سکھایا ہے اپنی زندگی میں، لیکن دے کر، بانٹ کر، اپنے لیے میں نے کچھ نہیں بچایا. ہاں، انشاءاللہ اگر ہوا، اگر میرا یہ چینل چل پڑا تو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کروں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے میں نے بولا کہ چلو گھر خرید لیتے ہیں، کہیں ایک فلیٹ لے لیتے ہیں. تو سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ کیا تمہارے باپ نے تمہارے لیے، ماں کے لیے گھر بنایا تھا؟ کیا تمہاری بہنوں کے پاس ان کا خود کا گھر ہے جو تم مجھے گھر کے لیے بول رہی ہو؟ بس یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ کیوں ہم ہسبینڈ سے کہیں کہ گھر بناؤ ہمارے لیے کچھ کرو، تو ہم اس قابل بنو کہ ہم خود کا اپنا